فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی 3rd مجلس، پروفیٹس لائف ان مکہ، اللہ کے رسول کی زندگی جو مکے میں گزری، ان مکے کے حالات، وہ زمانے میں جو حالات تھے، جو لوگ تھے، اور کیسے انہوں نے اسلام کو پیش کیا۔ عام طور پہ اس ٹاپک کو کوئی چھیڑتا نہیں، لیکن ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پروفٹ ہیں، جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ 0.1% بھی ہم کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اسلام مکے میں جب شروع ہوا تو اسلام کا مکے کے حالات اور کتنا ستایا گیا اللہ کے رسول کو، یہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ آج تو 3rd مجلس ہے، ابھی 6 مجلسیں انشاءاللہ باقی ہیں۔ اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنی ڈیفیکلٹیز کا سامنا اللہ کے رسول کو پیش کیا گیا۔ آسان بالکل نہیں تھا، ایک لمحہ بھی آسان نہیں تھا۔ مکے کے جو لوگ تھے، وہ لوگ برداشت ہی نہیں کر رہے تھے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول یہ کہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، ہمارے 313 بت ہے، 313 اسٹیچوز رکھے ہوئے، تم بھی اپنے اللہ کا ایک اسٹیچو لگا دو۔ لیکن کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ۔ جتنے ہیں ان کا انکار ہے، ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، ان کو ماننا نہیں ہے، اور صرف ایک کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام میں ان کو بھی ایکسیپٹ کرو، ان کو بھی ایکسیپٹ کرو، اور اللہ کو بھی مانو۔ لا الہ الا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، دیر از نو بڈی، صرف اللہ کے وحدہ لا شریک جو ہے۔ اس کو مکے کے کافر اور مشرکین ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے پہاڑ توڑ دیے رسول کے اوپر، ایسے پہاڑ توڑے کہ کانٹے بچھا دیتے تھے۔ نیچے جس راستے سے اللہ کا رسول اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، وہ پورے راستے میں روڈ کے، اس وقت ٹار روڈ یا سیمنٹ روڈ نہیں تھی، جو روڈ تھی، اور مکے کے اسمال لینز، ویری اسمال لینز، کوئی بڑی سٹی نہیں تھی جیسے آج مکہ از ویری بگ سٹی، لیکن اس زمانے کا مکہ واز ویری اسمال، ہارڈلی 20-25,000 کا ٹوٹل پاپولیشن ہے، کعبہ ہے اور اطراف میں لوگ رہتے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے ان کا،
اور وہاں پہ عرب میں ٹرائب سسٹم ہے. میں آپ کو پوری ہسٹری بتا رہا ہوں. وہاں پہ ٹرائب سسٹم تھا. ہر ٹرائب کا ایک سردار ہوتا تھا, وہ اپنی ٹرائب کو لیڈ کرتا تھا, اور اس طرح سے 10 15 20 ٹرائبس تھیں وہاں پہ جو کنٹرول کر رہے تھے پورے مکہ کے اوپر. اور ان کافروں اور مشرکین کے درمیان جناب ابو طالب جو تھے وہ سردار تھے مکے کے. مطلب آج کے زمانے میں کیسے بولوں, حکومت ابو طالب کی تھی, سردار تھے مکے کے. خانہ کعبہ کی جو کیز تھی, خانہ کعبہ میں لاک ہوتا تھا, آج بھی لاک ہوتا ڈور کے اوپر. کعبہ اس وجہ کا بھی نہیں تھا, کعبہ جگہ وہی جگہ پہ کعبہ, بلڈنگ یہ نہیں تھی, اس طرح کی بلڈنگ نہیں تھی, اور اس کے اوپر ایک بلیک کلر کا کلوتھ ہوتا تھا, اور اس میں بہت بڑا ایک تالا ہوتا, لاک ہوتا تھا. اس کے اندر کیز جو تھی وہ ان کے پاس ہوتی, جناب ابو طالب, اس لیے کہ یہ سردار تھے. اور جناب ابو طالب کوئی پیسے والے, کوئی ملینر, کوئی بڑے پیسے والے نہیں تھے. جناب ابو طالب جو تھے ایک نارمل انسان تھے. نارمل انسان یعنی فائنینشیلی کوئی بڑے پیسے والے نہیں تھے. ان کے بھائیوں میں ابو لہب, جس کے اوپر پورا سورہ آیا تبت یدا ابو لہب, وہ بہت پیسے والا. عبد المطلب کے بیٹوں میں ابو لہب سب سے زیادہ پیسے والا تھا. اور عباس ابن عبد المطلب, جن سے یہ بنی عباس ٹرائب چلی, یہ لوگ سارے, جناب حمزہ تھے, جناب حمزہ بھی کوئی ایسے ملینر نہیں تھے. یہ پورے بھائیوں میں سب سے زیادہ پیسے والا ابو لہب تھا. اور آپ کو معلوم ہے جب پیسہ زیادہ آتا, چھوٹی سی کمیونٹی ہے, اس میں ڈکٹیٹ کرتا تھا. ابو لہب شروع سے بدبخت تھا, ڈکٹیٹ کرتا تھا, لیکن جناب ابو طالب ایک آئرن راڈ کی طرح خانہ کعبہ کا پروٹیکشن کرتے تھے. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا, اللہ کے رسول کی ولادت کے بعد جناب ابو طالب کا خالی آپ یہ دیکھیں کہ کیا پرسنالٹی تھی اور اللہ سے کتنے قریب تھے. اس لیے کہ اگر میں مکہ میں رسول کی زندگی پڑھوں اور جناب ابو طالب کا ذکر نہ کروں تو وہ زندگی انکمپلیٹ ہے. مکہ کی پوری اللہ کے رسول کی 53 ایئرس کی لائف کو جناب ابو طالب شیلڈ تھے. شیلڈ, ایسے شیلڈ تھے, ایک سایہ بھی تھا رحمت کا اور شیلڈ بھی تھے. عجیب بات بولا میں, رحمت للعالمین کے اوپر رحمت کا سایہ ابو طالب کا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا رسول عالمین کے لیے رحمت ہے, اس کے اوپر سایہ ابو طالب کا تھا, رحمت کا. آپ چھوٹی سی مثال دے, واقعہ سنیں مکے کا. اللہ کے رسول کا سن, یہ بڑا مشہور انسیڈنٹ ہے ہسٹری آف مکے میں. میں ہسٹری آف مکہ ہی بول رہا ہوں. ویری فیمس انسیڈنٹ. مکے میں بارش ہوئی, جیسے بامبے میں بارش ہو رہی, اسی طرح مکے میں ہیوی شاورز, اتنی ہیوی شاورز ہوئی کہ کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی. ایسے سالڈ سٹون کی نہیں تھی اس وقت, جو بھی سسٹم تھا اس زمانے کا بنا, برکس, جو بھی برکس تھے. اتنی بارش ہوئی مکے میں کہ پورا مکہ پانی میں بھر گیا, اور خانہ کعبہ کی جو والز تھی وہ والز ٹوٹ گئیں. ہنگامہ مچ گیا, اور حج کا زمانہ بالکل قریب تھا. اب سارے یہ سردار, ان کا بزنس چلتا تھا جب حج کا زمانہ. آج بھی یہی چکر ہے, آج بھی وہاں کی حکومت کا چکر یہی ہے کہ کعبے سے پورا کاروبار چل رہا ان کا بہرحال. تو کعبہ بالکل, حج کا سیزن قریب ہے, اب کیا ہوگا؟ کعبہ ہی ٹوٹا تو لوگ کیسے آئیں گے, طواف کیسے کریں گے؟ تو سارے مکے کے جو سردار تھے وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے. ابھی اسلام نہیں آیا, اللہ کے رسول کا سن 8-9 برس کا ہے خالی. آئے اور آ کر کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے, ہم کعبے کو بنا دیتے ہیں. آپ نے کہا بنا دو. وہ لوگ سامان لے کر آئے. یہ ہسٹری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. سامان, اینٹ سسٹم, جو بھی سیمنٹ سسٹم تھا, جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں, سارا سامان کنسٹرکشن کا لے کر آئے. لا کے وہاں رکھا جہاں کعبہ ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وہاں رکھا. اب دے وانٹڈ کہ پورا نیچے جو فاؤنڈیشن ہے, فاؤنڈیشن سے ایک نیا والز کو کھینچو. سب پورے مکے کے کافر جمع ہو گئے, سردار جمع ہو گئے. اب والز کو اٹھانا چاہ رہے تھے فاؤنڈیشن میں. اب جو فاؤنڈیشن میں انہوں نے دیکھا, یہ مکے کے کافر و مشرکین نے, کہ اس فاؤنڈیشن کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا,
میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ہر کتاب میں موجود ہے یہ واقعہ. ایک بہت بڑا اژدہا فاؤنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے. ابو طالب کا سٹیٹس دیکھو خالی، اس کے لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. یہ لوگ سارے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جناب ابو طالب کے پاس ہے کہ آپ سردار ہیں، ہم دیوار بنا ہی نہیں سک رہے، جیسی ہم کوئی چیز شروع کرتے وہ اژدہا ہمارے اوپر حملہ کرتا، ہم دور ہو، کون بچے گا، کون جائے گا اس کے قریب؟ سب دور ہو گئے، اب ہم کرنا کیا؟ جناب ابو طالب آئے، اژدہے کو دیکھا، دیکھ کے پلٹ کر یہ کافر و مشرکین سے کہا کہ سنو، تم لوگ یہ جو مال لے کر آئے ہو، سیمنٹ، اینٹ جو بھی لائے تھے، یہ سارے حرام کے پیسوں سے. اللہ کبھی بھی گھر اپنا حرام کی دولت سے بننے نہیں دے گا. ابھی اسلام نہیں آیا لیکن ابو طالب کا سٹیٹس دیکھو، ابھی اسلام نہیں آیا. اسلام نہیں آیا تو ان کو یہ حلال و حرام معلوم تھا. کیا بول رہا یار؟ حلال و حرام معلوم تھا. شراب یہ فیملی میں، خاندان رسالت میں شراب نہیں تھی. یہ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے. یہ لوگ وہی کر رہے تھے کہ جو اس کو بعد میں اسلام نے بتایا. اتنے پائس لوگ. تو جب کہا تو ان لوگوں نے کہا then what you want us to do؟ کیا کرنا؟ کہا یہ سامان پورا پھینکو باہر، مزدوری کرو، حلال پیسہ کماؤ، اس سے مال کو خرید کر لے کر آؤ. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ لوگ سب واپس گئے، مزدوری کی، جتنے دن میں بھی کیا، 8 دن 10 دن جو بھی کیا، جو اجرت ملی اس سے مال کو خریدا. خرید کے پھر پورا سامان لے کر پھر وہیں پر پہنچے تو دیکھا پھر بیٹھا ہوا ہے. پھر دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے محنت کروا لی ہم سے، یہ تو جا ہی نہیں رہا. جناب ابو طالب آل دا وے چلتے ہوئے آئے، آنکھ کے نیچے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے. اب روایت کا جملہ ہے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میں ہسٹری کی پڑھ رہا ہوں اور قصص الانبیاء تاریخ اسلام سے پڑھ رہا ہوں. جناب ابو حیات القلوب میں بھی ہے. جب دیکھا ابو طالب نے کہ نیچے اژدہا بیٹھا ہوا ہے، سامان سب حلال کا ہے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب کچھ پڑھا، کچھ پڑھنا تھا. آسمان پہ ایک بہت بڑا برڈ نظر آیا، وہ فلائی کرتا ہوا نیچے آیا، فاؤنڈیشن میں گیا، اپنی چونچ میں اس اژدہے کو اٹھایا اور آسمانوں میں بلند ہو گیا. آپ نے غور کیا، جب چاہے اللہ کی رحمت کو بلوا سکتا ہے. یہ شخصیت کا نام ابو طالب ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، پروردگار اب تو گھر بن جانے دے. وہ آیا، آ کے برڈ لے کے چلا گیا. اس کے بعد پھر نیا فاؤنڈیشن بنا. تو یہ مکے کے یہ حالات تھے کہ سوائے حرام کے کچھ نہیں ہوتا. میں پلیز کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا. خاندان اہل بیت تو دین ابراہیمی پہ، سوائے حرام کے کچھ نہیں ہوتا تھا، سوائے قتل کے کچھ نہیں ہوتا تھا، سوائے حسد کے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایسے ماحول میں اللہ کا رسول اپنی زندگی کو گزار رہا. بہت ڈیفیکلٹ ہے ایسے ماحول میں زندگی کو گزارنا. کیوں؟ آپ کے اراؤنڈ صرف گناہ ہو رہا اور کچھ بھی نہیں. نہ ان کے پاس لڑکی کی عزت ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز حرام ہے، نہ گیملنگ حرام ہے، نہ شراب حرام ہے، اوپن ہے ہر چیز. اور وہ پینا اچھا سمجھ رہے، گیملنگ کرنا اچھی بات سمجھ رہے، کسی کو ماننا اچھی بات سمجھ رہے، کسی کمزور کو، ویک کو ماننا اچھی بات سمجھ رہے، اس لیے کہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. پورے کا پورا ماحول ایسی ہے. ایسے ماحول میں جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے رہے، صرف جھوٹ بولتے تھے صبح سے شام تک، ایسے ماحول میں رسول نے آ کے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے. اس کے بعد ایسے ماحول میں اللہ کا رسول اپنی زندگی کو گزارا. زندگی کو گزار کے اتنی آنیسٹی کے ساتھ گزار. کل کا واقعہ یاد ہے آپ کو، دعوت ذوالعشرہ میں جب رسول نے کہا تھا کہ اگر میں یہ بولوں اس کے پیچھے آدمی ہے تو تم ایکسیپٹ کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم ایکسیپٹ کریں گے. کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ اس لیے ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. آپ سمجھے میری بات؟ کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول نے
اپنی زندگی کو گزارا، اور سب ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اس سے زیادہ آنیسٹ، اس سے زیادہ سچ بولنے والا، اس سے زیادہ ایماندار وہ ہے کوئی نہیں سوائے رسول کے. اور اللہ کے رسول اپنی آنیسٹی کو، ایمانداری کو بتاتا جا رہا ہے. بتاتے ایک سٹیج ایسا آیا کہ 2 واقعات ہیں یہاں پہ. جب اللہ کے رسول کا سن 15 سال کا ہوا، 15 ایئرس کے، وہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول ٹریول کرے سیریا. وہ مشہور واقعہ اس لیے میں نہیں پڑھ رہا کہ جس میں سیریا گئے اور راہب نے کہا تھا کہ یہ نبی ہے، جس کے گھر کی دعوت ایکسیپٹ کی تھی. ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے ان کے گھر کا گوشت نہیں کھایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں. کب کہا؟ جب 15 سال کے تھے، 15 ایئرز اولڈ بوائے. تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا ابو طالب کے گھر میں کوئی جانور ذبح نہیں ہوتا تھا؟ اگر ہوتا تھا تو ویسی ہوتا تھا جیسے اسلام میں بتایا، شروع سے اسی طرح حلال حرام کا. جب آپ کا سن 24 ایئرس کا ہوا تو اللہ کا رسول بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ایک کاروان کو لے کے، بزنس کاروان. بی بی خدیجہ سب جانتے ہیں کہ آپ ملکۃ العرب تھی. شی واز ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ. میں نے بہت آسانی سے بولا یہ جو شی واز ریچسٹ لیڈی. آج لوگوں کے پاس کیا دولت ہوگی جو خدیجہ کے پاس تھی؟ اتنا پیسہ آپ کے پاس تھا. میں آپ کا بزنس بعد میں بتاؤں گا، آج کی مجلس میں نہیں بتاؤں گا کہ بزنس کیا تھا. شی واز بزنس وومن. ہو سکتا ہے کل بتاؤں بی بی خدیجہ کے اوپر، یا پرسوں بتاؤں. 24 ایئرس کے تھے رسول اللہ. بی بی خدیجہ کا بزنس کیروان مکے سے جا رہا تھا سیریا کو. تو آپ نے، ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ نے پیغام بھجوایا کہ آپ میرے کیروان کو لیڈ کرو. کس کو؟ ہمارے رسول کو. ہر طرف دھوم تو تھی کہ برکت ہے، رحمت ہے. یہ پہلی مرتبہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا جو بزنس کیروان تھا اس کو اللہ کے رسول نے لیڈ کیا. اور بی بی خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، وہ ساتھ تھا رسول کے. اس کاروان جب پہنچا سیریا، بزنس کیا، جو بھی سامان تھا بیچا وہاں پہ. بیچ کے جب واپس آئے، میں شارٹ کر رہا اس کو، جب آپ واپس آئے تو اب تک جتنے کاروانز گئے تھے اس میں سب سے زیادہ پروفٹ بی بی خدیجہ کو اس کاروان میں ہوا. کیوں ہوا؟ رحمت للعالمین ساتھ تھے. آج بھی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بزنس میں برکت ہو، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری لائف پیسفل گزرے، اور تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا ہوا رہے، تو روزانہ صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد یا دن نکلنے کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 92 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد یا محمد یا محمد یا. کل کر کے دیکھو. یہ نام سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف کے، جو رکاوٹیں ہیں، یہ ہر چیز کے لیے فائدہ دے گا. یا اور آزمایا ہوا عمل ہے اللہ کے رسول کے نام کا. آپ اس نام کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو. ہمارے پاس، میں بہت اوپن ہو کے بات کر رہا، برا بالکل نہیں ماننا، ڈونٹ گیٹ ہرٹ. میں جنرل بات کر رہا ہوں. نام محمد پہ ہم کو کتنا بھروسہ ہے؟ میں آج رضوی کالج کے اس ممبر سے پوچھ رہا ہوں، کیوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صبح شام نام لیتے ہیں، اس لیے اس کے بعد وہ امپورٹنس نہیں آئی ہمارے پاس. نام محمد کی برکت دیکھنا چاہتے، قرآن کا سورہ سورہ یوسف، مشہور سورہ ہے قرآن کا سورہ یوسف. نبی یوسف کا مشہور ترین واقعہ، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں خالی آخری سٹیج جو واقعہ کا نام محمد کے لیے بول رہا ہوں. کیا ہوا؟ جب زلیخا جناب یوسف سے، پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ نام محمد کا پاور دیکھو.
سرکار کے نام کا پاور دیکھو، MOHD پاور دیکھو اس کا، لیکن ہمیشہ اس نام کے ساتھ صلوات پڑھنا لازم ہو جاتا. یس اللہ کے رسول بولو. سرکار کا یہ جو نام ہے جو میں نے ابھی لیا، جو ہم کلمے میں لیتے ہیں، کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولو یا صلوات پڑھو، یہ ضرور ہے، ورنہ انسان کمر کے درد میں مبتلا ہو جاتا. اگر آپ کے نام کے ساتھ تعظیم کے لیے آپ کو جھکنا لازم ہے، سر کو جھکانا لازم ہے، یہ اتنا بڑا نام ہے. تو زلیخا سب جانتے ہیں بلائنڈ وومن تھی. لاسٹ ڈیز میں زلیخا بلائنڈ ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی، بالکل تھوڑا سا ویژن تھا. اینڈ شی واز 70 ایئرس، اپروکسیمیٹلی 70 ایئرس کی تھی. اپنے زمانے کی حسینہ خوبصورت عورت، وہ پورا واقعہ چھوڑ دیا میں نے. اس کے بعد 70 ایئرس اولڈ لیڈی دربار میں آئی نبی یوسف کے. نبی یوسف ہارڈلی 30-35 کے، اور سب جانتے ہیں کہ یوسف کا حسن، یوسف کی بیوٹی کیا تھی. جب اللہ نے بیوٹی کو خلق کیا، حسن کو خلق کیا، تو اس کو ڈیوائڈ کیا 10 پارٹ میں، 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک پارٹ ہم کو دیا، ہم انسانوں کو، جس کی وجہ سے ہمارا جو حسن ہے، جو بیوٹی ہم کو ملی ہے، وہ صرف ایک پارٹ ہے. یوسف کو اللہ نے 9 پارٹ دیے تھے، 9 حصے دیے تھے حسن کے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ عورتیں انگلیاں کاٹ لی یوسف کو دیکھ کر. قرآن کا واقعہ ہے. ان کو تکلیف کا احساس ہے، وہ اتنے حسین تھے. 9 درجے یوسف کے پاس ہے، 1 درجہ ہمارے پاس ہے. اللہ نے 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیے. اگر اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے جمیل، جمیل یعنی حسین، خوبصورت. یہ نام ہمیشہ پریگننٹ عورتیں پڑھنا، لڑکیاں ہمیشہ یہ نام پڑھنا کہ جب تمہارا بچہ تمہارے شکم مادر میں ہو، روز پڑھو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 70 ٹائمز بولو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو. پہلے صلوات اور آخر میں صلوات پڑھ لینا، اور دعا کرنا کہ اللہ جو میرے شکم میں بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو حسین بنا دے. اللہ حسین بنا دیتا، حسن دیتا اس نام کی برکت سے، محمد اور آل محمد کی برکت سے. تو 10 درجے 14 معصومین کے پاس ہے. جب زلیخا نے پہنچ کر، غور سے سنو، نام محمد کی طاقت بتا رہا. جب تک آپ کو یہ باتیں میں نہ بتاؤں تو آپ کے ذہن میں وہ امپورٹنس، وہ پرسنالٹی اب ہمارے پروفٹ کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کتنی بڑی ہستی آج ہمارے پاس ہے. ہم کلمہ پڑھ رہے رسول کا، تو وی آر سو لکی کہ روزانہ صرف یہ کہہ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ہم کو پیدا کر دیا. روز ادا کرو، جسٹ سے 1 word تھینک یو. اللہ کو بولو تھینک یو کہ اللہ تو نے امت محمدی میں لایا. آپ کو آج اندازہ نہیں ہے بامبے میں، اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ یہاں ہر چیز ہے آپ کو. جب آنکھ بند ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ نام محمد کی برکت نیچے کیا ملے گی. نام محمد کی رحمت کو لینا ہے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم کو مل سکتا ہے. ہوا کیا؟ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. زلیخا دربار میں آئی، ہاتھ میں سٹک ہے، کچھ عورتیں ساتھ ہیں. شی واز بلائنڈ. نبی یوسف بیٹھے ہوئے، لک ایٹ می، نبی یوسف بیٹھے ہوئے، زلیخا آگے سامنے کھڑی ہو. یوسف نے بلایا تھا دربار. یوسف نے پہلا جملہ یہ پوچھا. زلیخا کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں، سامنے کھڑی ہوئی ہے. نبی یوسف نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ انگلش میں آپ جیسے پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو. یوسف نے انگلش میں نہیں پوچھا، سمجھ میں آئے گا. یوسف نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ جواب سنو.
کہ اس کی شان ہے اللہ کی کہ ایک بادشاہ کو فقیر بنا دیا اور قیدی کو بادشاہ بنا دیا. کیا زلیخا ایک کنگ کی وائف تھی، عزیز مصر کی، اور یوسف غلام تھے، قید میں تھے. وہی تو کہا اس نے. ایک اللہ کی شان ہے. تعریف، آلویز تعریف کرو، پریس کرو اللہ کو. جب یہ کہا اس کے بعد زلیخا یہ کہتی ہے کہ یوسف تمہاری بیوٹی ایسی تھی، تمہاری خوبصورتی ایسی تھی کہ وہ سو اسمارٹ. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، زلیخا نے نہیں کہا یہ. زلیخا نے کہا تمہارا حسن ایسا تھا، تمہاری بیوٹی ایسی تھی کہ ایجپٹ کی ساری عورتیں تمہاری دیوانی ہو گئی تھی، جس میں میں بھی ایک تھی. وہ ممبر ہے، بہت احتیاط سے پڑھ رہا. تم اتنے پلیز غور سے، تم اتنے حسین تھے، اب تو اندھی ہو گئی، تم اتنے خوبصورت تھے. بار بار بول رہی کہ یوسف تم اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے. یوسف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی آ کے میری تعریف کرے، نہیں کرتے تعریف، میں بول رہا ہوں. کوئی آ کے بولے مولانا یو لک سو ہینڈسم، کبھی بولا نہیں کسی نے، تو میں تو خوش ہوں کہ یار کوئی تو تعریف کر رہا میری. یہاں نبی یوسف ہے، یہاں نبوت ہے. جب یوسف سے آ کے زلیخا تعریف کرنے لگی کہ تم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت، 2 دفعہ سنا. تیسری دفعہ جب بولنے لگی تو روکا اسے، کہا ٹھہر جا، پلیز جملے غور سے سنو. نام محمد کی طاقت. ایسا کیا، کہا رک جا، تو بار بار میری تعریف کر رہی، میرے حسن کی. تو بار بار میرے حسن کی تعریف کر رہی، میری بیوٹی کی تعریف کر رہی. کاش، یوسف کے جملے، کاش آنے والا جو نبی ہے، جو ہم سب کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، جس کا نام محمد ہے، اگر اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ ایسی سلوات نہیں، سرکار پہ بابا سے بلند پڑھو. میں 1 منٹ روک کے ایک اعلان کر دوں. جو یہاں کا مینجمنٹ ہے، جو ہمارے لڑکے پورا والنٹیئرس ہیں جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو چیئرس رکھی گئی ہیں یہ صرف سینئر سٹیزنز کے لیے رکھی گئی، جن کے پیر میں درد ہے، جو بزرگ ہیں. جوان جا کے کرسی پہ کیوں بیٹھ رہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. لڑکیوں میں بھی، عورتوں میں بھی یہ پرابلم ہے، جینٹس میں بھی. ریلیکس مجلس ریلیکس ہو کے نہیں سنتے، فرش اعضاء پہ بیٹھ کے سنتے. جو ثواب فرش اعضاء پہ، وہ تو مجبور ہے. جیسے نماز مجبوری میں ہم کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے، اگر مجبور نہیں ہے تو آپ کو نارمل پڑھنا ہے نماز. اسی طرح میری ریکویسٹ کہ کل کچھ کافی لوگ آئے سینئر سٹیزنز، تھوڑا سا لیٹ پہنچے تو ان کے لیے چیئرس ہیں، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کہ آپ لوگ جو جوان ہیں، جو بیٹھ سکتے ہیں فرش اعضاء پہ، آ کے بیٹھیں. یہ صرف سینئر سٹیزنز کے لیے رکھی گئی. صلوات پڑھیں محمد. تو یوسف نے کہا کہ ٹھہر جا، تم میری تعریف کر رہے. کاش کہا، تو آخری نبی جس کا نام محمد ہے، اگر ان کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ دوستو، نبی یوسف کا زمانہ اور ہمارے رسول کے زمانے میں اپروکسیمیٹلی مور دین 2000 ایئرس کا فرق ہے. مور دین 2000 ایئرس کا ڈفرنس ہے. نبی یوسف پہلے کے اپروکسیمیٹلی 2000 ایئرس کے بعد سرکار آئے. زلیخا نے ہمارے رسول کو نہیں دیکھا. پلیز، زلیخا نے ہمارے رسول کو نہیں دیکھا، صرف اس کے کانوں میں محمد نام گیا. ارے یار، نام محمد کانوں سے ٹکرایا. ٹکرانا تھا، دل میں محبت آئی. دل میں محبت آئی، فوراً جبرائیل آ گئے.
جبرائیل نے آ کے یوسف سے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ یوسف پوچھو واٹ شی وانٹس ناؤ. پہلے نہیں کہا, محبت آنے کے بعد کہا. ارے یار کیا پوچھو, جسٹ آسک ہر واٹ شی وانٹس. یوسف نے حکم الہی, اللہ کا حکم ہے. یوسف نے زلیخا سے پوچھا کیا چاہتی ہے تو, کیا چاہتی ہے, اوپن. اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا. یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو, ٹرسٹ کو پیدا کرو محرم میں. یہ پریکٹس نہیں ہے. تمہارے فیتھ کو بڑھاؤ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, جیسے حسین کے ساتھیوں کا بھروسہ. اس نے کہا, یوسف نے کہا کیا چاہتی ہے. اب پلیز غور سے سنو, آج کے دور میں جب میں یہ بات بولوں گا, جو امپاسبل ہے وہ ڈیمانڈ کیا زلیخا نے. زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے دے دو, زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ دے دو. جو امپاسبل ہے, جو پاسبل ہی نہیں ہے کسی کے لیے سوائے معصوم, اس نے کیا ڈیمانڈ کیا. اس نے کہا یوسف تم پوچھے میں کیا چاہتی, یہ جو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس کو ابھی واپس کر, کوئی سرجری نہیں ہوئی. کیا بول رہا میں, اگر آج روشنی چاہتے ہو, ہم آئی ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں جانے پر ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں 1000 مرتبہ, اس کے بعد جو بھی سرجری کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ایون معمولی کیٹریکٹ کے لیے آپ گھر بیٹھ کے نہیں بولتے کہ اللہ میرا کیٹریکٹ کو ہٹا دے. وہ چاہے تو ہٹا سکتا, قادر مطلق ہے, لیکن ایک پروسیس ہے. ہم ہاسپٹل جاتے ہیں ایون معمولی کیٹریکٹ کی سرجری کے لیے. یہاں تو روشنی نہیں تھی, بلائنڈ تھی. کہا یوسف تمہارے اللہ کو بولو کہ میری آنکھوں کی روشنی پلٹا دے. چلو پھر بھی ایک چانس ہے کہ بینائی ویژن واپس آ جائے. دوسرا جو ڈیمانڈ کیا تھا اس نے, وہ تو امپاسبل ہے, اولین اور آخرین میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 70 ایئرس کی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. حیات القلوب علامہ مجلسی, تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی, اور قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب, انہوں نے لکھا کہ جب جناب یوسف سے زلیخا نے سیکنڈ ڈیمانڈ کیا, کیا ڈیمانڈ تھا کہ اے یوسف میں بوڑھی ہو گئی, I have become old, میں بول رہا 70 سال کی ہو گئی, تمہارے اللہ کو بولو مجھے جوان کر دے, جوان کر دے, میری ضعیفی کو جوانی میں بدلو. دوستو یہ دونوں امپاسبل ڈیمانڈ زلیخا نے پورے دربار میں کیا. فوراً جبرائیل آئے, آگے کا اب جملہ سننا پلیز, میں اتنی محنت سے یہ یہاں تک لے کر آیا. اب جبرائیل نے آگے کہا یوسف اللہ یہ بول رہا کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو ایکسپٹ کر لو, اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. کیا سنا, ابھی سرکار مکے میں نہیں آئے, سرکار کی ظاہری طور پہ ولادت نہیں ہوئی. آپ کا نور تو آدم آب و گل میں تھے جب سے نور ہے, لیکن ظاہری طور پہ دنیا میں رسول نہیں آئے, صرف نام محمد. اب اندازہ لگایا پاور کیا ہے اس نام کا, ہم کبھی یوز کیا ہم نے. یو کین ڈو ونڈرس, اس نام سے تم ہر چیز کر سکتے. نام محمد کی بتا, کہا جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایکسپٹ کر لو, اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آئی. اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے, اس کے حبیب اور ان کے بچوں کی محبت, محمد اور آل محمد. لیکن اللہ نے کیا کہا, کنڈیشن رکھا یوسف کو کہ یوسف میں ایسی جوانی نہیں بدلوں گا, میں اسی طرح آنکھوں کی روشنی نہیں دوں گا,
جسٹ سے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھو. دیکھو ہر جگہ نماز ہے. بہت آسانی سے سنی. پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، ہم فوراً دیں گے. وہی دربار میں یوسف نے 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کی پڑھی، جو بھی پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے. دیکھو ایک پروسیس بتایا، طریقہ بتایا دعا کی قبولیت کا. نبی بھی ہے تو اس کو یہ کرنا ہے. نبی یوسف نے ہاتھوں کا بلند کیا اور کہا پروردگار پلیز اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. یوسف کی دعا قبول ہوئی محمد اور آل محمد کے واسطے سے. اس کو نجات دے دیں. آنکھوں کی روشنی واپس آئی. پوری دنیا نے دیکھا. ایجپٹ میں جو 70 ایئرس اولڈ لیڈی، میں مثال دے رہا، دربار میں آئی تھی، اولڈ لیڈی آئی تھی، جب دربار سے واپس گئی تو 18 سال کی لڑکی بن گئی. کتنا آسانی سے سن رہے آپ. یہ ہے پاور محمد کے نام کا. ہم 24 گھنٹے لیتے ہیں اذان میں، اقامت میں. کتنی محبت کرتے ہو. تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم کو تو زیادہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سرکار سے اور ان کے بچوں سے، ان کی مظلوم بیٹی سے ہماری محبت ہے. ہم ان کے ماننے والے. لیکن ہماری زندگی میں چینج آنا. بس میرا وقت ہو گیا، 45 منٹ کے قریب مجلس ہوگی. یہ مجلس بالکل ٹائم پہ ہوتی ہے. ابھی 6 دن باقی ہے، گھبراؤ مت، میں پورے ڈیٹیلز بتاؤں گا. آج کی مجلس کا جو سب سے امپورٹنٹ میسیجز تھے وہ یہی تھے کہ ہم نام محمد سے اتنی محبت کرنا، اتنا محبت. 24 گھنٹے تم اس نام کی تسبیح پڑھو. میں آپ کو ایک گولڈن گفٹ دے رہا. آج میری 3ری مجلس رضوی کالج کی. پڑھ کے دیکھو، وضو سے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ادرکنی یا محمد. جیسے آپ یا علی ادرکنی بولتے ہیں ویسے یا محمد. اس کے بعد دیکھو تمہارے راستے ایسے، اس لیے کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے. جب بھی آپ کو کسی راستے میں رکاوٹ آتی نا، اس نام سے اور ان کے بچوں کے نام سے راستے کھل جاتے. بس دوستو، شب 4 محرم ہے آج. میں پہلے دن سے بول رہا ہوں، آج میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اتنی بارش کے بعد ماشاءاللہ رضوی کالج میں اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے. یہ دعا میں نہیں دے رہا، یہ دعا حسین کی ماں تم کو دے رہی کہ اتنے خطرناک ماحول میں، موسم میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ آہستہ آہستہ یہ دن گزر جائیں گے، پھر کیا ہوگا. حسین ہم سے رخصت ہوں گے. ابھی میں اندر عزاخانے پہ ممبر پہ گیا، یہاں کے والنٹیئرس نے کتنا حسین و خوبصورت ممبر بنایا. حسین و خوبصورت، کتنے پھولوں سے سجا ہوا. ایسے معلوم ہو رہا کہ حسین کا گھر کتنا آباد دکھ رہا ہوں، کتنا آباد عزاخانہ ہے. اللہ ہمیشہ حسین کے نام کو، حسین کے ذکر کو، حسین کے عزاخانوں کو آباد رکھنا. دشمنان دین سے، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھ. ہمیشہ مولا حسین کا عزاخانہ ممبر آباد رہے. دوستو، کل آپ نے سنا کہ حسین کربلا پہنچ گئے. آج رضوی کالج میں اس شہید کا میں ذکر کروں کہ جو حسین کا سفیر تھا، جو کربلا کا پہلا شہید ہے. آپ سمجھ گئے وہ کون. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. مولا کی زیارت کر کے جب زائر مسجد کوفہ جاتا ہے تو مسجد کوفہ میں سیدھا ہم پہلے مسجد کے اندر جاتے، اس محراب کے پاس جاتے کہ جہاں 19 رمضان کو میرے مولا کے سر پہ ضربت آئی تھی. خوب روتے علی کو یاد کر کے. پھر وہاں سے جب زائر باہر نکلتا ہوا فوراً رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتا، اس لیے کہ رائٹ سائڈ پہ فیو سٹیپس کے بعد
ایک ایسے شہید کا یہ ذریعہ ہے، مبارک ہے، کہ جس کو مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کہتے ہیں. یہ سفیر حسین ہے، مولا حسین کا ٹرسٹڈ سفیر. جب آپ وہاں جائیں گے، آپ پلیز غور سے سنیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو دروازے کے پاس بہت بڑی زیارت مسلم ابن عقیل لکھی ہوئی ہے، بہت بڑی زیارت. اسی زیارت، ایسی ہی ایک زیارت مولا عباس کے حرم میں لکھی ہوئی. مولا عباس 32 ایئرس کے تھے کربلا میں، اور مسلم ابن عقیل 28 ایئرس کے تھے، 28 سال کے تھے جب آپ شہید ہوئے. 4 سال کا ڈفرینس تھا مولا عباس میں اور مسلم ابن عقیل. فرسٹ کزنس تھے. مولا عباس مولا کے بیٹے اور آپ جناب عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے. آج جناب عقیل کی پوری نظر جنریشن ختم ہو گیا، پورا کربلا میں شہید ہو گیا. ان کے دونوں بچے جناب مسلم. جو زیارت کے جملے میں ادھر آپ کو امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے زیارت، ایگزیکٹلی سیم ورڈز جو جناب مسلم کو استعمال کیے گئے، وہی ورڈز مولا عباس کو استعمال کیے گئے. اور زیارت کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. ہر زیارت ہمارے پاس نص سے معصوم ہے، یعنی امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے. چھٹے امام سے یہ زیارت ہے. کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ جناب مسلم کے لیے امام وقت، اپنے دور کا امام زمانہ کہہ رہا. آج بھی جب زمانے کا امام اب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو جاتا ہے تو یہ جملے پڑھتا ہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ السلام علیکہ یا عبد صالح. آپ امیجن کریں اگر امام وقت کسی کو بولے عبد صالح، انہیں سلام ہو تم پر اے صالح اللہ کے بندے. صالح اگر بولے نا پائس، اس سے زیادہ کوئی نہیں. صالح بندہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو صالح بندہ بنا دے. امام جناب مسلم اور مولا عباس کو بول رہے ہیں السلام علیکہ یا عبد صالح. پھر فوراً دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَالْمُطِيعُ لِلَّهِ. صرف صالح بندہ نہیں ہے، اللہ کا اوبیڈینٹ بندہ ہے. امام بولے کسی کو یہ اوبیڈینٹ ہے تو کتنی بڑی بات ہے. مطیع للہ، صرف اللہ کا مطیع نہیں، فرقہ والے رسول ہے، تم رسول کے بھی مطیع اوبیڈینٹ ہو. فرقہ والے امیر المومنین، تم امیر المومنین کے بھی مطیع ہو. فرقہ والے حسن والحسین، صرف علی کے مطیع نہیں، تم حسن اور حسین کے بھی مطیع ہو. پھر آخری جملہ تو قیامت کا ہے، السلام علیکہ یا افضل الشہداء. امام وقت کسی کو بولے یا شہداء میں افضل ہے. کیا سٹیٹس ہے مسلم ابن عقیل کا. دوسری بات بتاؤں، کل میں نے خیسر باغ میں بولا یہ بات. مسلم ابن عقیل کا جو چہرہ تھا، چہرہ بالکل رسول کی شبیہ تھے، سرکار کی شبیہ. جناب علی اکبر بعد میں آئے، 10 ایئرس چھوٹے ہیں جناب مسلم سے. آپ 28 کے ہیں اور آپ 18 ایئرس کے. خاندان اہل بیت میں شہزادہ علی اکبر بعد میں آئے، لیکن پہلا جو شبیہ پیغمبر تھے وہ مسلم ابن عقیل تھے. بہت آسانی سے سنو، کتنی بڑی بات جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ مکے میں چلتے تھے، مدینے میں چلتے تھے، تو پرانے جو لوگ تھے وہ دکان چھوڑ کے، شاپ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کہہ کہ یہ تو رسول کی جوانی جاری. اتنے شبیہ تھے. اور دوسری فضیلت مسلم ابن عقیل کی کیا تھی؟ آپ کی جو آواز تھی جب آپ بات کرتے تھے تو اگر کوئی پردے کے پیچھے مسلم ابن عقیل بات کر رہے ہیں، جو پرانے لوگ تھے وہ جانتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا میرا مولا علی علیہ السلام بات کر رہے ہیں. آواز علی کی دی گئی تھی، چہرہ رسول کا تھا. اسی لیے امام حسین نے کوفے میں سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ اے کوفیوں یاد رکھو، میرے پاس میرے نانا کی شبیہ بھی ہے، بابا کی بھی ہے. بس دوستو، کوفے سے لیٹرز آئے more than 10,000 مولا حسین کو. حسین مکے میں ہیں، یہ کہہ کے آئے کہ مولا یزید ظالم حاکم بن گیا، ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہیے. آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، یو کم یو کم یو کم یو کم. مولا تکلف کے، مولا تو جانتے تھے یہ ظالمین ہیں، جس میں شمر، عمر سعد خولی، یہ سارے لوگ بھی تھے. 10,000 لیٹرز آئے اور آخر میں لکھا اگر آپ آگے ہم کو ایڈوائز نہیں کریں گے تو ہم ڈے آف ججمنٹ میں آپ کے نانا سے فریاد کریں گے. اس وقت مولا حسین نے مسلم ابن عقیل کو بلایا مکے میں، بلا کے کہا بھیا تم جاؤ، میں اپنا خط دے رہا ہوں تم کو،
کوفہ جا کے حالات دیکھو، پھر تم مجھے ایڈوائز کرنا. تو دین آئی ول کم ٹو کوفہ. حج کے بعد، حج سے پہلے جب جناب مسلم چلنے لگے تو آپ نے رک کے مولا حسین سے کہا کہ مولا کیا میں اپنے بچوں کو ساتھ لے لوں؟ دونوں شہزادے مسیب میں ہم جا کے کربلا میں زیارت کرتے ہیں. شہزادہ محمد، شہزادہ ابراہیم، یہ بہت مظلوم بچے ہیں جناب مسلم کے. ان بچوں کا واسطہ دے کے دعا مانگو. یقین کرو میں رضوی کے ممبر سے بول رہا، یہ ایسا مجرب واسطہ ہے جناب محمد جناب ابراہیم کا کہ اس واسطے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی. جناب محمد اور جناب ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب بچوں کو لے کر جناب مسلم کوفہ آئے. مور دین 10,000 لوگوں نے حسین کی بیعت کی. مولا نے جو امام حسین نے جو لیٹر دیا تھا مسلم کو، ابھی عرفے کے دن آپ نے جناب مسلم کا غم کیا، عرفے کے دن شہادت ہے ان کی 9 ذی الحجہ کو. مولا حسین کے جملے دیکھو، امام حسین جناب مسلم کو کیا لیٹر میں لکھ رہے. کوفیوں کو لکھا کہ میں اپنے بھائی کو اپنا سفیر ایمبیسیڈر بنا کے بھیج رہا، جو بھی مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ بیعت ایسی ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، موسٹ ٹرسٹڈ پرسن. لیکن یہ کوفی ظالموں نے ساتھ نہیں دیا. جب ابن زیاد ظالم گورنر بن کر آیا، پورے واقعات میں نے چھوڑ دیے، آیا اور اس نے گرفتار کرنا شروع کیا. سارے کوفے میں ہنگامہ مچ گیا، سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. چھوڑ کر ایک سٹیج ایسا آیا کہ مسلم مغرب کی نماز میں مسجد میں نماز پڑھ رہے. عشاء کے بعد جب مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی مسجد میں نہیں تھا. اکیلا مسلم جائے تو کہاں جائے، جائے تو کہاں جائے. دوستو مسلم نکل کے آئے کوفے کی گلیوں میں، رات کا وقت ہے، کہاں جائے، کوئی گھر نہیں، مسافر. ابن زیاد کا ظلم چل رہا. ایک گلی میں ایک گھر کے سامنے جا کے مسلم ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے تو اس گھر کی جو مالک تھی عورت، وہ دروازہ کھول کے اپنے بچوں کے لیے باہر آئی. تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ اندھیرے میں ایک جوان ہے، بڑا حسین و خوبصورت ہے، سر کو جھکا کے کھڑا ہوا ہے. تو اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے، اپنے گھر جا، راستے اچھے نہیں ہیں، زمانہ پرآشوب ہے. مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. آہستہ نہیں دوستو، آہستہ نہیں. آج حسین کو پرسہ دو ان کے سفیر کا. مسلم ابن عقیل کی جو وائف تھی وہ مولا عباس کی بہن تھی، علی کے داماد بھی تھے، علی کے بھتیجے بھی تھے، حسین کا سفیر. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تو اس مومنہ نے کہا چہرے سے تو بہت شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. بس مدینے کا نام سنا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی. پھر اس مومنہ نے کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں. بس یہ گھبرا گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ ہیں کون؟ تو مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہوں. کہا آقا باہر کیوں کھڑے ہوئے، آپ میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں آئیے. مسلم اس مومنہ کے گھر میں گئے، جو کچھ روٹی تھی وہ روٹی کھایا. عقیل کا بیٹا ہے، حسین کا سفیر ہے. آدھی رات کو اٹھ کے مصلی کو بچھا کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، نماز پڑھنے لگا. ابن زیاد ظالم کو معلوم ہوا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے. اس نے 3,000 کا لشکر بھیجا. مسلم مصلی پر ہے. مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. جب آواز آئی تو مسلم تلوار ٹیک کر اٹھے. جب اٹھے تو اس مومنہ نے کہا کہ اے آقا باہر مت جائیں، لشکر بہت بڑا ہے. تو اس وقت مسلم نے عجیب جواب دیا. کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ اے مومنہ اگر میں نہ جاؤں تو یہ لشکر گھر کے اندر آ جائے گا، اور جب گھر کے اندر آئے گا تو تیرا پردہ ضائع ہوگا. مسلم یہ نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو.
میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں آقا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ذرا شام غریبہ میں کربلا میں آ کے دیکھو زینب اور ام کلثوم کے سر سے چادریں چھینی گئی۔ مسلم باہر آئے، اس لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، 4 محرم کی رات کی مجلس ہے، چاروں طرف سے گھیرا گیا اور لشکر آ گیا، مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، پکڑ کے ابن زیاد ظالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو مسلم جب دربار میں انٹر ہوئے تو آپ کا سر ایسا اٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد ظالم سے بات کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب امام مدینہ آ گئے تھے تو مدینے میں آ کر اس نے چوتھے امام سے ایک سوال کیا، کہا مولا میں اس وقت دربار میں تھا جب آپ کے چچا کو پکڑ کے لایا گیا، تو جب چچا آئے تو آپ کا سینہ تنا ہوا، آپ کا سر اٹھا ہوا، ابن زیاد سے جو باتیں کر رہے تھے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ آئے دربار میں، لیکن جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں نیچی تھی، سر جھکا کے بات کر رہے تھے۔ مولا آپ تو امام ہیں، وہ تو آپ کے چچا ہیں، بس دوستوں میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے جب میرا چچا آیا وہ بالکل اکیلا تھا، میں جب دربار میں آیا میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھی، میری پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، ارے میں سر اٹھا کے کیسے بات کرتا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بس آخری منزل، ابن زیاد نے جناب مسلم سے کو دارالامارہ پہ بھیجایا، بلندی پہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مکے کا رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آج ہم جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں مولا حسین کی، یہ سنت مسلم ہے۔ اس کے بعد سلام کیا، ظالم نے تلوار نکالی اور مسلم کا سر نیچے جھکا۔ مولا حسین اثناء راہ میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے، حسین نے جواب دیا علیکہ السلام علیکہ السلام۔ اس کے فوراً بعد امام حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات جب بی بی زینب کے کانوں میں آئے تو شہزادی نے قریب آ کے کہا بھیا خیر تو ہے۔ امام نے قریب بلایا، بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے دور سے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، زینب تڑپ رہی تھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر میری بیوی کو بولوں بی بی آج موقع ہے، آپ دور سے دیکھ رہے، کل کربلا میں آپ تلے زینبیہ پہ ہوں گی اور حسین کا سوگا گھلا ہوگا اور شمر کا خنجر ہوگا۔ بس دوستو 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ وہ لمحہ آیا کہ حسین نے زینب سے کہا کہ رقیہ کو لے کر آؤ، جو جناب مسلم کی یتیم تھی۔ رقیہ 6-7 سال کا سن ہے، بچی آئی، امام نے پہلو میں بٹھایا، بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ تو بچی اہل بیت کے گھر کی ہے، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا آپ ایسے سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹی تیرا بابا مارا گیا لیکن اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا، حسین زندہ ہے۔ وہی سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے، لیکن شام غریبہ پہلا تماچا سکینہ کو پڑا، بچی زمین پہ گر گئی اور فریاد کر رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی۔ پروردگار میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ، جناب مسلم ابن عقیل کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔
اس سال سعادت دے میرے کریم کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کریں، اور جب بھی مولا حسین کی مجلس پڑھیں اور مجلس کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں، مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، وارث کربلا وارث عزا میرا امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ جتنے بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کو صحت دے، انشاءاللہ ہر بیماری سے بچا لے۔ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں، جمیع مومنین مومنات کے لیے۔ اور آج ایک بہت ہی نیک خاتون کا انتقال لکھنؤ میں ہوا، کنیز زہرا، ان کے لیے بھی آج ان کی پہلی رات ہے، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔